یہ کہانی آپ دیکھیں صرف ایک خواب کی نہیں ہے، یہ تو ایک ایسے خاندان کی ہے جو بکھرنے کے قریب تھا، ایک ایسے خواب کی داستان جو بھائیوں کے بیچ نفرت کی ایک ایسی دیوار کھڑی کر دیتا ہے جو شاید کبھی نہ گرے۔ آئیے اس کہانی کی گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک خواب نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ تو اس ساری کہانی کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ ایک خواب سے، لیکن یہ کوئی معمولی خواب نہیں تھا، نہیں، یہ تو ایک پیشین گوئی تھی، ایک ایسی پیشین گوئی جس نے بھائیوں کے دلوں میں حسد کی وہ آگ جلائی جو پورے خاندان کو جلا کر راکھ کرنے والی تھی۔ اچھا، تو یہ خواب ایک راز تھا، ایک ایسا راز جو صرف ایک باپ اور اس کے چہیتے بیٹے کے درمیان تھا۔ یعقوب جانتے تھے کہ یہ خواب کتنا طاقتور ہے اور کتنا خطرناک بھی، اسی لیے انہوں نے اپنے لاڈلے بیٹے یوسف کو سختی سے منع کیا کہ اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا، خاص طور پر اپنے بھائیوں سے تو بالکل بھی نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس خواب میں آخر ایسا تھا کیا؟ بھئی یہ صرف عزت اور احترام کا معاملہ نہیں تھا، نہیں، یہ ایک طرح سے الہامی اعلان تھا، اس بات کا اعلان کہ قیادت اور حکمرانی یوسف کے حصے میں آئے گی، اپنے بھائیوں پر بھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، راز ہمیشہ راز نہیں رہتے، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ یعقوب کی بیوی نے باپ بیٹے کی یہ گفتگو سن لی اور والد کی سخت تنبیہ کے باوجود یہ خبر سرگوشیوں کی شکل میں پھیلنے لگی، اور بس یہیں سے کہانی کا رخ بھائیوں کی طرف مڑ جاتا ہے۔ جب خواب کی یہ خبر ان تک پہنچی تو یہ ایک چنگاری کی طرح تھی جو پہلے سے موجود حسد اور غصے کے بارود پر جا گری، اور اس چنگاری نے نفرت کی ایک بہت بڑی آگ بھڑکا دی۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، خود کو ان بھائیوں کی جگہ رکھ کر دیکھیں۔ وہ سارا دن کھیتوں میں دھوپ میں سخت محنت کرتے، جانوروں کی دیکھ بھال کرتے، جبکہ ان کا چھوٹا بھائی یوسف والد کی محبت کے سائے میں رہتا بغیر کسی ذمہ داری کے۔ تو ان کے دل میں یہ خیال آنا کہ یہ ناانصافی ہے کوئی بہت عجیب بات تو نہیں تھی۔ ان کے الفاظ سنیں، ان میں کتنی تلخی ہے، کتنا غصہ ہے۔ ان کی نظر میں یوسف ایک کمزور بچہ تھا جو والد کی اتنی محبت کا حقدار ہی نہیں تھا۔ جو حسد پہلے صرف ایک احساس تھا، وہ اب ایک ذاتی دشمنی بن چکا تھا۔ تو جب حسد اپنی حد پار کر جائے تو وہ سازش بن جاتا ہے۔ سارے بھائی سر جوڑ کر بیٹھے اور ایک ایسے منصوبے پر غور کرنے لگے جو نہ صرف یوسف کی بلکہ ان سب کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ اور جو پہلی تجویز سامنے آئی وہ سب سے زیادہ خوفناک تھی۔ یہودا نے صاف صاف کہہ دیا کہ یوسف کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ اس ایک جملے سے واضح ہو گیا کہ ان کی نفرت کس حد تک پہنچ چکی ہے، یہ اب کوئی کھیل نہیں تھا۔ لیکن اسی گروہ میں ایک آواز ضمیر کی بھی تھی۔ لاوی نے ان کو روکا، اس نے انہیں بھائی کے خون کے انجام سے ڈرایا، یاد دلایا کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کا داغ نسلوں تک ان کے دامن پر رہے گا۔ آخرکار وہ ایک سمجھوتے پر پہنچے، ایک ایسا منصوبہ جو بظاہر کم خطرناک تھا لیکن اتنا ہی بے رحم۔ ان کا خیال تھا کہ اگر یوسف نظروں سے دور ہو جائے گا تو دل سے بھی دور ہو جائے گا اور والد کی محبت پھر سے ان کی طرف لوٹ آئے گی۔ اب سازش کا سب سے مشکل حصہ شروع ہوتا ہے، اپنے ہی باپ کو دھوکہ دینا، ان سے ان کا سب سے قیمتی خزانہ، ان کا پیارا بیٹا چھین لینا۔ اور انہوں نے اپنی چال چلی اتنی معصومیت سے کہ کوئی شک بھی نہ کر سکے، ایک ایسی درخواست جو محبت اور بھائی چارے کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھی، لیکن اس کے پیچھے ایک خوفناک منصوبہ چھپا تھا۔ ایک باپ کا دل تو فوراً ہی کانپ اٹھا، اور ستم ظریفی دیکھیں، جس بات کا ڈر تھا، جس خوف کا انہوں نے اظہار کیا، وہی ان کے بیٹوں کے جھوٹ کا بہانہ بننے والا تھا۔ دیکھیں ذرا کتنی چالاکی سے انہوں نے بات کو پلٹ دیا۔ انہوں نے اپنے والد کے اعتماد کو ہی چیلنج کر دیا، ان کی محبت کو ان کی کمزوری بنا کر پیش کیا کہ کیا انہیں اپنے 10 بیٹوں پر بھروسہ نہیں؟ اور یہ وہ لمحہ تھا جب بازی پوری طرح پلٹ گئی۔ انہوں نے معصوم یوسف کو بہلا پھسلا کر تیار کر لیا۔ جب خود یوسف نے جانے کی ضد کی تو ایک باپ کا دل آخر کیسے انکار کر سکتا تھا؟ اور آخر کار ایک باپ نے بھاری دل سے اجازت دے ہی دی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو سفر کے لیے تیار کیا، اسے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا، اس بات سے بالکل انجان کہ یہ شاید ان کی آخری ملاقات ہو۔
जाते हुए याकूब ने यूसुफ को एक बहुत खास कमीज पहनाई। अब ये कोई आम कमीज नहीं थी, बल्कि ये एक नस्ल दर नस्ल चलती आ रही विरासत थी, हिफाजत और अल्लाह के फजल की अलामत। ये एक बाप की उम्मीद थी कि ये कमीज उसके बेटे की हिफाजत करेगी। तो बस सफ़र शुरू होता है। जुदाई के वो आखिरी लम्हात, एक बाप अपनी आखिरी हिदायत दे रहा है, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। और फिर वो आखिरी झूठ, एक ऐसा झूठ जो किसी के भी दिल को दहला दे। अपने वालिद की आंखों में आंखें डालकर बोला गया एक ऐसा वादा जिसका कोई वजूद ही नहीं था। ये उनकी धोखाधड़ी की इंतहा थी। और जैसे ही वो वालिद की नज़रों से ओझल हुए, सब कुछ बदल गया। वो मोहब्बत के निकाब एकदम से उतर गए, भाईचारे का दिखावा ख़त्म हुआ और उनके असली चेहरे जो नफ़रत से भरे थे अब सामने आ चुके थे। और कहानी आकर रुकती है यूसुफ के एक मासूम से सवाल पर, एक ऐसा सवाल जिसमें हैरत भी है, तकलीफ भी, और एक ऐसे धोखे का एहसास जो उसकी समझ से बाहर है। तो ये कदीम कहानी आज भी हमें एक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि हसद और धोखे के दरमियान आखिर वो कौन सी लकीर है जिससे इंसान पार कर जाता है। एक ऐसा सवाल जो हमें इंसानी फितरत की गहराइयों में झांकने पर मजबूर करता है।